بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور فرانس کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ فرانس کے صدر کل شام دوحہ پہنچے تھے۔ پولینڈ کے صدر قطر کے سرکاری دورے پر کل شام دوحہ پہنچ گئے۔ وہ کل اتوار کے روز صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں کرونا وائرس کے مزید 137 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,41,198 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے چیف مذاکرات کار نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پیش کی گئی ایران کی تجاویز کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، جن کا مقصد سن 2015 میں کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہیں خبروں کا مفصل نشریہ۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادیات، دفاع، سیکیورٹی، تعلیم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو اس انداز سے فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا کہ جس سے دونوں ممالک کے باہمی مفادات حاصل ہوں۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل میوزیم آف اسلامک آرٹس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں شیوخ، کابینہ کے وزراء اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون قطر کے سرکاری دورے پر کل شام دوحہ پہنچے تھے۔ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ جاسم بن سیف السلیطی، فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی اور قطر میں فرانس کے سفیر فرینک گولیٹ ان کے استقبال کے لیے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ پولینڈ کے صدر آندرے ڈوڈا بھی قطر کے سرکاری دورے پر کل شام دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر بلدیاتی امور عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ پولینڈ میں قطر کے سفیر عبداللہ بن عبد الرحمن فخرو اور دوحہ میں پولینڈ کے سفیر جینوز جینکے بھی انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کل نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے فرانس کے صدر کے ہمراہ ہوئے وفد میں شامل فرانس کی مسلح افواج کی وزیر فلورینس پرلے نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے قطر اور فرانس کے مابین تعلقات کی مضبوطی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تعلقات دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام کے ایک دوسرے کے ملک کے حالیہ برسوں کے دوران وزٹس کی بدولت مستحکم ہوئے ہیں۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فرانس کے صدر کا قطر کا دورہ قطر اور فرانس کے بہترین ریلیشنز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ انہوں نے فرانس کے صدر کے قطر کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر کی کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 128 نئے کیسز اور حال ہی میں بیرون ملک سے آنے والے مسافروں میں 26 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 137 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,41,198 ہو گئی ہے۔ ادھر یورپ میں کرونا وائرس کے 75 ملین سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں، جبکہ وہاں وائرس کی نئی قسم اومیکرون سے نمٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نیدرلینڈ کی وزارت صحت کے حکام نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے جنوبی افریقہ سے آنے والے کچھ مسافروں کی فلائٹ کی روانگی سے پہلے ویکسین لگوانے اور ٹیسٹ منفی ہونے کے باوجود ملک میں ان کی آمد پر ان کے کووڈ-19 کے ٹیسٹ پازیٹیو نکلے۔
یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بیجنگ سے ملنے والی سرکاری میڈیا رپورٹس کے مطابق آئندہ سال فروری میں بیجنگ میں منعقد ہونے والے سرمائی اولمپکس کے دوران تماشائیوں کے لیے اینٹی کرونا ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور اگر ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال تشویشناک ہوئی تو ان کا اسٹیڈیم میں داخلہ ممنوع بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق تماشائیوں کا ویکسین کی ڈوزز لینے اور کرونا وائرس کا ٹیسٹ نیگیٹو ہونے کا ثبوت بھی لازمی ہوگا۔ متحدہ عرب امارات اور فرانس نے $19 بلین کی مالیت کے ہتھیاروں کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت متحدہ عرب امارات کی حکومت 80 رافیل طیارے اور 12 فوجی ہیلی کاپٹر خریدے گی۔ رافیل جیٹ طیاروں کی اب تک کی سب سے بڑی بیرون ملک فروخت کے معاہدے پر فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے کل دورہ متحدہ عرب امارات کے دوران دستخط کیے گئے تھے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پیش کی گئی تجاویز کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، جن کا مقصد سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہے۔ ایران، چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ کے نمائندوں کا اس ہفتے ویانا میں تاریخی جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا 7واں دور ہوا تھا، جسے باضابطہ طور پر مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے سن 2018 میں یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران کو پنش کرنے کے لیے اس پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکہ مذاکرات میں بالواسطہ طور پر شرکت کر رہا ہے، کیونکہ ایران نے اس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO نے سروسز ٹریڈ پر پابندیوں کو کم کرنے کے لیے امریکہ، یورپی یونین اور 65 دیگر ممالک کے ساتھ ایک نئے معاہدے پر اتفاق کیا ہے۔ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد بین الاقوامی قوانین کی شفافیت اور کارکردگی میں اضافہ کرنا ہے، جس سے سروس فراہم کرنے والے اداروں اور انسٹیٹیوشنز کے کام کو منظم کرنے میں مدد ملے گی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے وبائی مرض کووڈ-19 کی نئی قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے بوسٹر ویکسینز کی فوری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریولرز پر سخت پابندیاں عائد کرنے اور گھر پر ٹیسٹنگ کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ادھر جرمنی کی چانسلر اینگیلا مرکل کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی گئی انہیں غیر ضروری شاپنگ کرنے اور ثقافتی اور تفریحی مقامات پر جانے سے روکا جائے گا، اور پارلیمنٹ جلد ہی ایک جنرل ویکسین مینڈیٹ پر غور کرے گی اور منظوری کے بعد یہ اگلے سال فروری میں نافذ العمل ہوگا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی ٹیم نے کل ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ اے کے میچ میں عمان کی ٹیم کو 2-1 سے شکست دے کر فیفا عرب کپ 2021 کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کل پہلے گروپ میچوں کے دوسرے راؤنڈ میں التمامہ اسٹیڈیم میں عراق اور بحرین کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا، جو برابر رہا۔ دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکیں۔ اس ٹائی کے ساتھ ہی عراق کی ٹیم کے اسکور میں 2 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بحرین کی ٹیم اپنا پہلا پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ اب عراق کا مقابلہ قطر سے ہوگا، جبکہ بحرین اپنے تیسرے گروپ لیول میچوں میں پیر کے روز عمان سے مقابلہ کرے گا۔ فیفا عرب کپ 2021 کے منگل کے روز افتتاحی میچ میں قطر نے بحرین کو شکست دی تھی، جبکہ اسی روز دیگر میچوں میں متحدہ عرب امارات نے شام کو 2-1 اور تیونس نے موریتانیہ کو 5-1 سے شکست دے دی تھی۔ اسی طرح عراق اور عمان کے درمیان جو مقابلہ ہوا وہ برابر رہا، دونوں ٹیموں نے 1-1 گول کیا۔ گروپ اے میں قطر، عراق، عمان، بحرین، جبکہ گروپ بی میں تیونس، متحدہ عرب امارات، شام اور موریتانیہ شامل ہیں۔ گروپ سی میں مراکش، سعودی عرب، اردن اور فلسطین، جبکہ گروپ ڈی میں الجزائر، مصر، لبنان اور سوڈان شامل ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ٹیسٹ جیتنے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اپنی تمام تر توجہ دوسرا اور آخری میچ جیت کر ٹیسٹ سیریز وائٹ واش کرنے پر مرکوز کر دی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ آج ڈھاکہ میں ہوگا۔ اس سے پہلے چٹاگانگ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں 8 وکٹ سے کامیابی حاصل کرنے والی پاکستانی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
کل دیوان امیری میں صاحب اسم امیر اور فرانس کے صدر کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے۔ فرانس کے صدر کل شام دوحہ پہنچے تھے۔ پولینڈ کے صدر قطر کے سرکاری دورے پر کل شام دوحہ پہنچ گئے۔ وہ کل اتوار کے روز صاحب اسم امیر کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق قطر میں کرونا وائرس کے مزید 137 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,41,198 ہو گئی ہے۔ اور ایران کے چیف مذاکرات کار نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کے دوران پیش کی گئی ایران کی تجاویز کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، جن کا مقصد سن 2015 میں کیے گئے ایران کے جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ میں